اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہماری زندگی کی کتنی ہی راتیں غفلت میں گزری ہوں گی اور کتنے ہی اوقات ایسے گزرے ہوں گے جن کا سخت حساب دینا ہوگا، اور کتنے ہی لمحات ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہم سوچ کر کانپ جاتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے ان لمحات کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ناظرین گرامی، وقت ایک ایسی تلوار ہے جو مسلسل ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے اور کسی کے روکے نہیں رکتا۔ تو جنہوں نے اپنے اوقات کی قدر جانی، ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور جنہوں نے انہیں غفلت کے ساتھ گزارا وہ انتہائی افسردگی کے عالم میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ناظرین، کائنات کے ہر چیز، انسان، چرند پرند، وقت، گھڑی، اوقات اور زندگی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز کو ایک مقرر مدت ادا کی ہے۔ لہٰذا جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس چیز کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی مہربان ذات ہے جو کہ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اپنے بندے کو ایسی گھڑی اور راتیں عطا کرتا ہے جس میں انسان توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ کس قدر انوکھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے عطا کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ شب قدر کیا چیز ہے اور اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ مقدس رات کیوں عطا فرمائی تھی، اور شب قدر کی رات کی نشانیاں کون کون سی ہیں، اور کون کون سے بدبختوں کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی، اور شب قدر میں کون کون سے اہم کام سپرد کیے جاتے ہیں، اور فرشتے زمین پر نازل ہو کر لوگوں سے مصافحہ کیوں کرتے ہیں، اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، اور شب قدر کے اندر ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے تاکہ اس مقدس رات کے آنے سے پہلے ہم اس رات کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت اور ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر صرف و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے حضرت سمو رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت، ریاضت اور جہاد کا ذکر کیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جب حضرت سمو رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت سمو رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں صرف ہو جاتا ہے اور کچھ کھانے پینے اور دنیا کے کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت سمو رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہرگز عبادت نہیں کر سکتے، یوں تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر اس رات میں عبادت کرے تو حضرت سمو رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاک مقدس رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے ہوئے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو اس وقت فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھلتے ہیں، چنانچہ وہ آپ کے بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اسے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعا پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح ہونے تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 جو شخص شراب کا عادی ہو، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنے والا، نمبر 4 وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اس مبارک رات کے اندر بھی بخشش اور مغفرت کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات بالکل معتبر ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکالنے سے روک دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کیا،
کہ اے آقا مجھے کشتی بانی کرتے ہوئے ایک عرصہ گزرا ہے، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ تو غلام نے عرض کیا اے میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا اس بار خیال رکھنا، اور جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا کہ آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ اپنے بیان کی تعین کرتے ہوئے انہوں نے 2 دلائل پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے پر حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش فرمائی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہے۔ 27ویں کلمے پر یا کا لفظ آتا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ پیارے دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ حضرت اسماعیل حاقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں جو شب قدر میں اخلاص کی نیت سے نوافل پڑھے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور اس شب قدر کے اندر اپنی خوب عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں ہم سے اور ہمارے تمام بہن بھائیوں سے راضی ہو جائے۔ دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔